فرمائی دیجیے گا یہ 280 کی سپیڈ سے جو قانون سازی اور لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ ایاز صادق صاحب نے جب ہم نے پوچھا تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا نہ کریں کام، اور پھر جب کہا کہ یہ عوام فرینڈلی لیجسلیشن تو ہے نہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے، شاید یہی وجہ ہے ہماری۔ یہ پہلا سوال سر، یہ انہی کا برین چائلڈ ہے ہر کوئی قانون سازی جو کی جا رہی ہے، یا کہیں اور سے آ رہی ہے؟ کس قسم کا دباؤ ہے اور کس قسم کا پریشر ہے؟ مہر آئی تھنک ہمیں ایک نئے گورننس سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے اس کو آپ کوازی ڈیموکریٹک کہہ لیں یا کنٹرول ڈیموکریسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن جمہوریت وہ نہیں ہوگی جو سب کا خیال ہے کہ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی ضرورت اس وقت اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کی ہے، تو اس پیمانے پہ میٹرکس پہ جس کو مرضی اب جسٹیفائی کر لیں، لیکن دو چیزیں آپ نے شروع میں کی، آئی تھنک یو نیڈ ٹو کلیریفائی دیم۔ آپ نے کہا 90 دن تک گورنمنٹ آپ کو رکھ سکتی ہے اس بل کے تحت، اگر یہ آ جائے گا، اور میرے خیال میں آ بھی جائے گا۔ 90 دن ان ون گو، 90 دن کر کے 12 مہینے تک آپ اندر رہیں گے، خالی 90 دن نہیں ہے، 90 دن ان ون گو، پھر وہ ریزن دیں گے اور اس کو بڑھاتے جائیں، 1 سال تک رکھ سکتے ہیں۔ اور جو انہوں نے پروسیس بنایا ہائی کورٹ کی اپیل ہے، جب آپ وہ ایک پورا پروسیس ہے اس کا، وہ سٹیج آپ کی آئے گی کچھ 5.5 ماہ کے بعد، کتنے 15 دن میں آپ کو انفارم کریں گے کہ آپ لسٹ میں آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس 30 دن ہوں گے، آپ اپیل ڈالیں گے، پھر 60 دن ہوگی ریویو کمیٹی کے پاس، پھر وہ سیکرٹری کو بھیجے گا، پھر اس کے پاس 30 دن ہوں گے گورنمنٹ کو بھیجنے کے پاس۔ تو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ 5.5 ماہ کہیں بھی نہیں گئے اگر آپ کلاک ورک پہ جائیں۔ 170 دن 65-70 دن یہ بن رہے ہیں مالک صاحب۔ ایگزیکٹلی، سو یہ بالکل، اگر یہ ایوری تھنگ ورکس بائی دا بک، ابھی اگر 60 دن میں وہ کر دے، 30 دن میں وہ کر دے، تو یہ سال آپ کہیں بھی نہیں گئے۔ اور سب سے خطرناک چیز اس پہ یہ ہے کہ جس وقت آپ لسٹ پہ ڈال دیے جائیں گے، اچھا، اور وہ ایکس پارٹی آپ کو پہلے ڈالنے سے پہلے آپ سے پوچھنا یا آپ کو انٹیمیٹ کرنا، آپ کا ورژن لینا ضروری نہیں ہے، آپ کو لسٹ پہ ڈال کے اس کے 15 دن کے اندر آپ کو انفارم کرنا، اور پھر پروسیس شروع ہوگا۔ اور جب آپ پہ یہ ڈل جائیں گی ساری چیزیں، تو آپ کے اکاؤنٹس بھی فروزن، آپ کا رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن بھی فروزن، آپ پہ سارے چیزیں ایسے ہوں گی جیسے آپ کو سزا ہو گئی بھی ہے۔ سو یہ بڑا ہی ایک ڈریکونین بل ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیرر فنانسنگ ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، جو مذہبی انتہا پسند ہیں، ان کے حد تک تو رکا ہوتا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا ذاتی طور پہ۔ اس میں ورڈ آیا ہوا ہے کہ اگر آپ انسائٹ کریں، کچھ کریں، پولیٹیکل آبجیکٹیوز پہ بھی، سوشل آبجیکٹیوز پہ بھی، اور تھریٹ بھی ہوگی۔ مثلا اگر آپ تھریٹ دیں کہ جی اگر ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہوتا تو ہم جلوس لے کے آئیں گے، ہم ملین مین مارچ کریں گے، تو کیا وہ اس زمرے میں آ جائے گا کہ وہ آپ کا رائٹ آف فری ڈیمونسٹریشن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سب سے اس میں خطرناک چیز ہے، آپ کا آرٹیکل 10(10)A کانسٹیٹیوشن کا ہے، وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا۔ اس میں جو ٹرم یوز کی ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیٹن ٹرم ہے، وچ ایکچولی مینس کہ 2 کیسز کا کمپیرزن کر کے اس کو جج کیا جائے گا مین سٹرکچر چھیڑے بغیر۔ سو اس کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کامران مرزا صاحب نے، سینیٹر نے میرے پروگرام میں کی، جو میرے لیے نئی تھی، انہوں نے کہا جی رولز کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا جو چیئرمین نے کیا ہے، آپ ڈراپ نہیں کر سکتے، یا ریجیکٹ ہوگا یا ایکسپٹ ہوگا یا ووٹ ہو کے، اور وہی ووٹ ہوگا اور آپ کمیٹی کو بھیج دیں۔ تو یعنی جس طرح آپ نے اصلاحاتی بل میں دیکھا کہ قائل کرائیں گے، the problem is this is absolute rubbish مالک صاحب۔ یہ پولیس اسٹیٹ کی طرف خود بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کھائی میں خود گرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو پش کیا جا رہا ہے، it's being prompted from somewhere else؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ چیزوں کو جوڑیں، ظاہر ہے جو کون اون کر رہا ہے اس کو، مریم اورنگزیب نے اون نہیں کیا، اس کو شہری رحمان نے اون نہیں کیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کا وزیر ہے جس نے ٹیبل کیا تھا۔ اس کو چھوڑیں، آپ نے ان کے اپنے PMLN کے لیڈران نے نہیں کیا اون اپ، کوئی اون نہیں کر رہا۔ وی آل نو کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن آپ 3-4 چیزیں دیکھیں۔ آپ کا آرمی ایکٹ امینڈڈ آیا، اس میں آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن اب آپ کو پرمیشن مل گئی ہے، رائٹ آ گیا ہے ٹو انڈلج ان اکنامک ایکٹیویٹی۔ پہلے پیسز میں تھی، ٹرسٹ کو تھی، AWT کے پاس تھا، فوجی فاؤنڈیشن کو تھا، انڈیویجول ٹرسٹ اور کیٹیگریز میں تھا، انسٹیٹیوشن کو اوور آل نہیں تھا۔ وہ آ گیا ہے، آپ کی کاؤنسل بن گئی ہے، آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انڈر رائٹنگ آرمی کی ہے، تبھی یہ آپ کے انویسٹرز بھی بات کر رہے ہیں، سعودی عربیہ، UN، ایوری تھنگ۔ اب جب یہ آپ کا بل آتا ہے تو آپ کو ایک لگ رہا ہے، ایک کانٹورز، نئے کانٹورز ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایک نیا سٹرکچر بنتا نظر آ رہا ہے، جس میں بہت سی لیجٹیمیسی
انسٹیٹیوشن کی آئے گی بائی لا وہ لائی جا رہی ہے. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ لیٹر نکالا عمر حمید نے سیکرٹری. بالکل وہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کیا ہے کور سر, مگر کوئکلی ٹو آسک یو, یہ جو بحث چل رہی تھی نا, جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل نے بار بار سیز کرتے تھے پالیٹیشین ہونا چاہیے, پالیٹیشین ہونا چاہیے, جی ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے, اکانومسٹ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے آج کہہ دیا کہ بھیا آپ کے جتنے پولیٹیکل افیلیشنز والے لوگ ہیں آپ سر ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کریں. ایبسولوٹلی. تو اب دیر آئے درست آئے, یہ جاگے تو صحیح. تھے نا. اب ڈار صاحب کو صرف شہباز شریف صاحب نے فارغ کیا یا الیکشن کمیشن کے اس خط کے بعد بھی فارغ سمجھیں, اور ابھی بھی کیا یہ ٹگ آف وار جاری ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنا کینڈیڈیٹ لا سکیں گی یا اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ دیکھیں بات سنیں, ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا, ان کا سب سے بڑا پرابلم عمران خان ہے. عمران خان کا بوجھ سارا ان پہ سے ہٹ گیا 9 مئی کے بعد, سارا بوجھ اٹھا لیا انسٹیٹیوشن نے. ان کے پاس سے تو اگر آج میں انسٹیٹیوشن ہوں میں کہوں گا اچھا یار اگر آپ لوگوں کے اتنے نخرے ہیں اور اتنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی منوانی ہے تو ہم بالکل ہٹ جاتے ہیں, جائیں الیکشن لڑ لیں اس کے خلاف, دیکھ لیں, پھر آپ ان کو پتہ لگ جائے گا. دے کی ناٹ افورڈ کہ یہ ایک حد سے جا کے اپنی لائنز کراس کریں. ان کا بہت بڑا بوجھ کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ فیصلے, یہ سجیشنز دے سکتے ہیں. کوئی یہ سوچے کہ جی یہ فیصلے ہوں. یہ جو ڈار صاحب کا نام چلا تھا یہ فلیکسنگ آف مسلز تھا میاں صاحب کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے, کہ جی مائی وے اور دا ہائی وے, یا ہم اس کو, یہ ہوا میں سے بات نہیں آئی, یہ کنکری پھینکی گئی تھی پانی میں کہ دیکھتے ہیں کتنی ویوز بنتی ہیں, اور دیکھ لیا اس کا کہ اس کا بڑا ایڈورس ریئیکشن آیا ایلائز میں بھی باقیوں میں بھی. لیکن اٹ از ناٹ اے کوانسیڈنس کہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آیا سب کا ڈار صاحب کے اوپر. اور پھر آج کا یہ لیٹر. سر آخری سوال, کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے ہو از دا ڈارک ہارس رائٹ ناؤ؟ دا ڈارک ہارس از جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں. اگر بہت زیادہ چیزیں پھنسی تو وہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہوں گے. ان پہ صرف ایک زرداری صاحب چاہتے ہیں, اس پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں, لیکن انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی وہ ٹھیک ہیں. اور اگر پش کمز ٹو شو تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کو زیادہ سمپیتھیٹک ایئر ملے گا انسٹیٹیوشن میں نواز شریف سے زیادہ. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی.